بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 56 تا 57 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. یہ سورہ کہف کے آیت نمبر 56 تا 57 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، اور نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو، إِلَّا مُبَشِّرِينَ، مگر خوشخبری سنانے والا، وَمُنذِرِينَ، اور ڈرانے والا بنا کر، وَيُجَادِلُ الَّذِينَ، اور جھگڑتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، بالباطل، باطل کے ہتھیاروں کے ذریعے، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ باطل کے ذریعے پھسلایا جائے حق کو، وَاتَّخَذُوا آیَاتِ، اور بنایا انہوں نے میری آیات کو، وَمَا أُنذِرُوا، اور اس چیز کو کہ جس کے ذریعے ڈرایا گیا، ہزوا، مذاق، وَمَنْ أَظْلَمُ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، ممن، اس چیز سے کہ جس کے ذریعے ذکرہ، ڈرایا گیا، یاد دہانی کرائی گئی، ذکرہ، یاد دہانی کرائی گئی، بِآیاتِ رَبِّهِ، اپنے رب کی آیات کی، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، سو اس نے
ان نشانیوں سے، آیات سے اعراض کیا، ونسیا اور بھول گیا، ما قدمت یداہ اس چیز کو، ان اعمال کو جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجے، انا جعلنا بے شک ہم نے ڈال دیا، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، اکنہ پردے کو، بے شک ہم نے ڈالا ان کے دلوں پر، اکنہ پردے، ان یفقہوہ یہ کہ وہ لوگ بات کو سمجھیں، وفی آذانہم وقر اور ان کے کانوں میں، وقر ڈانٹ ہے، وَإِن تَدْعُوهُمْ اور اگر آپ ان کو بلائیں، اِلَى الْهُدَى ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا سو ہرگز یہ لوگ کبھی بھی نہ آئے اس وقت ہدایت کی طرف۔ اللہ جل جلالہ جتنے بھی نبیوں کی بعثت فرمائی، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ کو اللہ جل جلالہ نے رسول بنا کر بھیجا۔ وہ رسول انسانوں کو خوشخبری سنانے کے لیے بھی آئے، جنت کی نعمتوں کی، رب کی خوشنودگی کی، کہ انسان جنت میں جانے والے بن جائے، اور وہ رسول انسانوں کو جہنم سے ڈرانے والے بھی بن کر آئے کہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ جنت کی خوشخبری اس صورت میں کہ نیکی کرو گے، اعمال کرو گے، توحید پرست بنو گے، رب کی ذات و صفات و افعال میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، اور اعمال اچھے کرو گے تو اللہ پاک جنت نصیب فرمائے گا۔ اور ڈر بھی سنایا کہ اگر تم کفر کرتے رہے، شرک کرتے رہے، نافرمانیاں کرتے رہے، اعمال بد کرتے رہے تو پھر جہنم سے ڈرایا کہ جہنم بہت بھیانک چیز، بھیانک جگہ ہے، تو پھر تم لوگ جہنم سے ڈرو، اللہ کے غضب سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، وگرنہ تمہیں جہنم کے اندر دھکیل کر ڈال دیا جائے۔ تو اللہ پاک نے رسولوں کو خوشخبری سنانے والا بھی بنا کر بھیجا اور ڈر سنانے والا بھی بنا کر بھیجا۔ اسی کا میرے رب نے بیان فرمایا کہ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ اور نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ مگر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر، وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ جھگڑتے باطل ہتھیاروں کے، بات بالکل واضح، قرآن بالکل واضح، آیات اللہ پاک نے نشانیاں قرآن مجید میں بیان فرمائی، لیکن کافر لوگ جھگڑتے ہیں باطل ہتھیاروں کے ذریعے، صاف شفاف باتوں کو بھی ٹیڑھا کر دیتے، اس کے اندر کجی پیدا کر دیتے ہیں، ان احکامات کو، مسائل کو بدل کر رکھ دیتے ہیں اور جھٹلا دیتے ہیں، تکذیب کر دیتے ہیں، اللہ پاک کے قرآن مجید کے پر ایمان کامل نہیں لاتے، اللہ کی ذات پر ایمان کامل نہیں لاتے، اللہ کے کلام پر ایمان نہیں لاتے، بجائے ان احکامات کو، آیات کو قبول کرنے کے ان کی تکذیب کر دیتے ہیں اور اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، اور باطل ہتھیار یعنی صاف شفاف باتوں کو بھی ٹیڑھا بنا کر پیش کرتے ہیں، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ تاکہ اس کے ذریعے سے حق سے پھسلا دیا جائے، حق سے لوگوں کو دور کر دیا جائے، گمراہ کر دیا جائے، حق سے پھیر دیا جائے۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِ
اور بنایا لوگوں نے میری آیات کو، میری نشانیوں کو، وما انذروا اور جس چیز سے ڈرایا گیا اس چیز کو کہ انہوں نے کیا بنا لیا، حضوا، مذاق، مسخرہ، مذاق بنا لیا۔ اللہ کے رب العزت کے قرآن کو مذاق بنایا۔ اللہ رب العزت کے نے جو قرآن مجید میں مثال بیان فرمائی مکڑی کی، مکھی کی، تو ان کافروں نے اعتراض اٹھایا کہ اللہ رب العزت کا ان مثالوں کے ذریعے کیا ارادہ ہے؟ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تعالیٰ نے یہ جو مثالیں بیان فرمائی ان مثالوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، اللہ پاک کا ارادہ کیا ہے؟ حالانکہ ان مثالوں کے ذریعے یا تو بات یا تو پھر مقصود کو سمجھانا مقصود جو ہے مقصد ہوتا ہے، یا پھر جس سے بات کی جا رہی ہے مخاطب کو سمجھانا مقصد ہوتا ہے، یا تو مقصود جو چیز ہے وہ سمجھ آ جائے اس لیے مثال بیان کی جاتی ہے، یا پھر جس سے خطاب کیا جا رہا ہے اس کو سمجھانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ اللہ پاک نے جو قرآن مجید میں مکھی کی مثال بیان فرمائی، مکھی کی، اور اسی طرح پر مچھر کی بیان فرمائی مثال، تو اس سے اللہ پاک کا ارادہ کیا۔ اللہ پاک تو بہت عظیم ذات ہے، بہت بلند ذات ہے، اور یہ مکھی، یہ مچھر، یہ تو بہت معمولی سی چیز ہے، تو اتنی بلند ذات نے ان معمولی سی مخلوق کی مثالیں قرآن مجید میں دے کر اللہ تعالیٰ کے شان کے لائق دے تو وہ اس طرح کی مثالیں دے، تو اس طرح کی باتیں ان کافروں نے کرنا شروع کی۔ تو میں نے بتلایا ان مثالوں کے ذریعے یا تو مخاطب کو بات سمجھانا مقصد ہوتا ہے، یا پھر مقصود تک اس مقصود کو یہ بات مثالوں کے ذریعے بات مقصود کو سمجھانا مقصد ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ لوگ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، ان لوگوں سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اپنے رب کی آیات کو، نشانیوں کو، جن کے ذریعے یاد دہانی کرائی جاتی ہے، یہ لوگ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، ان نشانیوں سے، ان مثالوں سے، ان احکامات سے یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، روگردانی اختیار کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، قبول نہیں کرتے۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول گئے اس چیز کو جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے، برے اعمال، بری ان کی کرتوتیں، اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتے رہے، برے کام کرتے رہے، برے اعمال کرتے رہے، یہ ان ساری چیزوں کو بھول گئے۔ ان کے ہاتھوں نے جو کما کر برے کام آگے بھیجے ہیں، کفر کی صورت میں، شرک کی صورت میں، برے اعمال کی صورت میں، یہ لوگ ان چیزوں کو بھول گئے۔ تو میرا رب فرما رہا ہے ان لوگوں کو اس کی سزا ضرور ملے۔ جو لوگ دنیا کا اندر برے عمل کریں گے تو برے عمل کا نتیجہ بری جگہ ہوگی، اور اچھے عمل کریں گے تو اچھے عمل کرنے والوں کے لیے اس کا نتیجہ اچھی جگہ ہوگی، جنت کی صورت میں، یا پھر برے عمل کا نتیجہ ان کے لیے بری جگہ جہنم کی صورت میں ہوگی۔ تو لوگوں کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو میرا رب فرما رہا ہے اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، بے شک ہم نے ڈال دیا لوگوں کے دلوں پر اکنہ، پردے، اس بات سے کہ یہ لوگ اس قرآن مجید کو سمجھے، نبی کی بات کو سمجھے، ہم نے ان لوگوں کے دلوں پر پردے ڈال۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، کہ اگر آپ ان کو بلائے ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، ہرگز ہی اس وقت ہدایت کی طرف نہ آ سکے، قبول نہ کر سکے۔ یہ پہلے بھی کئی مرتبہ بات بیان کی جا چکی کہ لوگ نے پھر اعتراض اٹھایا، جب اللہ نے کانوں پہ ڈانٹ ڈال دی، دل پہ پردے پڑ گئے، تو اب جب حق دل تک پہنچ ہی نہیں رہا، کانوں کے اندر سے آگے دل تک جا ہی نہیں رہا، تو پھر انسانوں کا تو قصور نہیں ہے، ان گمراہ لوگوں کا قصور نہیں ہے، تو پھر یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے یہ چیز ہے۔ تو بتلایا گیا اللہ پاک ہدایت اسے نصیب فرماتے ہیں جس میں ہدایت کی طلب ہوتی ہے۔ ہدایت کی طلب ہوگی تو ہدایت کے راستے پر اس کے لیے چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک راستوں کو، ہدایت کے راستوں کو ہموار کر دیتا ہے، اور اگر ہدایت کی طلب ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستوں کو ہموار نہیں کرتا، وہ دشوار ہو جاتے اور وہ بند ہو جاتے اور وہ گمراہی کی دلدل میں دھستا چلا جاتا۔ تو انسانوں کے اندر جو گمراہ انسان ہے ان کا اندر طلب تو ہو ہدایت،
کہ اللہ رب العزت کے راستے کو ہم چلے، حق کو قبول کرنے والے بن جائے، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائے، یہ دل کا اندر جذبات کو پیدا ہو۔ جب دل میں جذبات پیدا ہوں گے اللہ جل جلالہ اس کے لیے راستوں کو ہموار کر دے گا اور وہ ہدایت یافتہ بن جائے اور اچھے عمل کرنے والا بن جائے۔ اب کسی میں نمازی بننے کی طلب ہی نہیں تو اللہ پاک ان سے نمازی نہیں بناتا، کسی کی تلاوت کرنے کی طلب ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ تلاوت کی توفیق بھی عطا نہیں فرماتے، کسی کو جھوٹ سے بچنے کی طلب ہی نہیں تو اللہ پاک بھی جھوٹ سے اسے نہیں بچاتے۔ تو جب تک ہدایت کی، نیکی کی، اعمال کی اور برائی سے بچنے کی طلب اس کے اندر پیدا نہیں ہوگی اللہ پاک اس کے لیے نیکی کے راستوں کو ہموار نہیں فرماتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 100 اونٹ ہے، 100 اونٹنی ہے لیکن منزل تک ایک ہی اونٹ پہنچے گا۔ اسی طرح 100 انسان ہے تو اچھے عمل صحیح معنی میں جو انسان کہلاتا ہے ایسا کوئی ایک آدھی ہوتا ہے، ورنہ سب کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی ہوتی ہے۔ صحیح معنی میں ایسا انسان جو ایمان کامل رکھتا ہو، جو اسلام کامل اپنی زندگی میں لا چکا ہو، ایسے 100 انسانوں میں کوئی ایک آدھی انسان ہی ہوتا ہے۔ باقی اپنے آپ کو مسلمان سب کہلواتے ہیں لیکن کامل مسلمان بننے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ زندگی کے اندر بہت ساری برائیاں اس کو جو ہے گھیر لیا کرتے ہیں، کہیں وہ جھوٹ بول رہا ہے، کہیں وہ رشوت لے رہا ہے، کہیں وہ سود کھا رہا ہے، کہیں پر وہ حسد رکھ رہا ہے، کہیں بغض رکھ رہا ہے، کہ کہیں پر مال کی ہوس ہے جس میں اللہ کے احکامات کو وہ توڑ رہا ہے، نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، قرآن پاک سے دوری ہے، دین اسلام سے دوریاں برت رہا ہے۔ تو قدم قدم پر کسی نہ کسی جگہ پر کسی نہ کسی برائی میں ہر انسان مبتلا ہے، کوئی زیادہ ہے کوئی کم ہے۔ تو ایسا انسان جو کسی بھی برائی میں مبتلا نہ ہو اور اپنے آپ کو پوری طرح بچا کر اللہ رب العزت برائیوں سے زندگی بسر کر رہا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ایسا انسان کامل مسلمان آپ کو 100 میں سے کوئی ایک ہی ملے گا۔ تو اس لیے ہم لوگوں نے کامل مسلمان بننا ہے، کامل ایمان والا بننا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانا ہے اور جنت کا حقدار بنانا ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم دین اسلام کے ساتھ جڑیں گے، نبی کی سنت کو زندہ کریں گے، صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے، قرآن سے کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے، تبھی یہ ممکن ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے جہنم کے راستے تو ہموار ہو سکتے ہیں، جنت کے راستے ہموار نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی قابل سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب